میرا سوال یہ ہے کہ اسی پروگرام کے تحت آپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو مویشی دینے کا، یعنی اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی، اس کا مذاق بھی اڑایا گیا جب بھینسیں یا مرغیاں یا گائے دینے کا، لیکن چونکہ میں گاؤں سے ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک اچھا اور بڑا فائدہ مند ایک انیشیٹو تھا آپ کا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا فیڈ بیک کیا آ رہا ہے اور آگے اس کو کیسے لے کے جائیں گے. شکریہ. جس انیشیٹو کا آپ نے ذکر کیا وہ احساس آمدن اس کا نام ہے، تو اس کے ذریعے ہم مال مویشی دیتے ہیں. خالی مال مویشی نہیں ہوتے، دکان کا سامان بھی ہوتا ہے، چنچی، رکشوں کی باڈی، ویلڈنگ کا سامان، کارپینٹری کا سامان، سلائی مشین، اور اس میں جو ایپلیکنٹ ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. جیسے اب کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک ویلڈر تھا، اور ویلڈر جو تھا وہ ایک ویلڈنگ کی شاپ پہ شاگرد تھا، تو اس کو کوئی تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے، کام تو وہ سیکھ کیا تھا مگر اس کو ویلڈنگ کا سامان چاہیے تھا، تو وہ ویلڈنگ کا سامان ہم نے اس کو پرووائڈ کیا. اس نے اپنی دکان کھولی، 4 لڑکے اور رکھے، اپنی بھی انکم زیادہ کی اور 4 لڑکوں کو امپلائمنٹ دی، اور مطلب لوکل اکانومی میں ایک سروس بھی پرووائڈ کر دی. تو اسی طرح ہم مال مویشی بھی دیتے ہیں، کسی کو گائے، کسی کو 3 بکریاں، کسی کو بھینس. تو اس میں اسپیشلی رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں، وہ ان کے لیے سیفٹی نیٹ بھی ہوتا ہے. کوئی شادی آ گئی، مطلب خدا نخواستہ کوئی گھر میں موت ہو گئی، ایک بیماری کے لیے پیسے چاہیے، ان کے لیے سیفٹی نیٹ بھی ہوتا ہے. اور ان کی گھر کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ اس سے بہت اچھی ہو جاتی ہے. بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، مکھن دیتے ہیں، دودھ سے اور چیزیں بناتے ہیں. اور نمبر 3 ان کی اس سے روزگار بھی ہوتا ہے، دودھ بیچتے ہیں، مرغیوں کے انڈے بیچتے ہیں. جب اس کا بہت مذاق بنا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ اس قسم کے لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں جن کی آن گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی مطابقت نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی گاڑی میں صبح ایئر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے، ایئر کنڈیشن گھر میں بیٹھیں گے، ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھیں گے، آپ کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ آپ کو کسی چیز کی فکر ہے، بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی اچھی تنخواہ ہے، آپ کو اس غریب خاندان سے آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے ایک گائے ریولوشن ہوتی ہے. اس کے بچے پہلی دفعہ دودھ پی سکتے ہیں، وہ اس کے پاس 5 مرغیاں ہوں گی تو وہ انڈے بیچ کے کچھ انڈے گھر رکھے گی، کچھ انڈے بیچے گی. تو یہ پروگرام جو ہمارا ہے یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا. 375 جو یونین کاؤنسلز ہیں، جو 23 سب سے پسماندہ ترین ڈسٹرکٹس تھے، اس سے ہم نے شروع کیا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے اس کی رفتار میں ذرا کمی آئی، اور اب انشاءاللہ اس کا کام دوبارہ زیادہ آن ٹریک ٹارگٹس پہ ہے. احساس پروگرام جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. اس پروگرام پہ عمل درآمد کے لیے وسیع پلاننگ کی گئی، ایک خاص منسٹری بنائی گئی تاکہ یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا نظام قائم کیا گیا، مشاورتی کمیٹیاں، عمل درآمد کے سسٹمز، وسیع اصلاحات اداروں میں، اور اس کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام جو ہے اس کی ایگزیکیوشن مارز وجود میں آ سکی. اس پروگرام میں 250 سے زیادہ اقدامات ہیں. کچھ اقدامات جو ہیں وہ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق ہیں، اور کچھ پروگرام جو اقدامات ہیں وہ لوگوں کی فلاح سے متعلق رکھتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا احساس ایمرجنسی کیش، احساس کفالت، احساس وسیلہ تعلیم، احساس نشو نما، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، احساس بلا سود قرضہ، احساس آمدن، احساس لنگر خانے، پناہ گاہیں. یہ تمام جو پروگرامز جو ہیں، اور اس کے علاوہ کئی دیگر پروگرامز جو ہیں، وہ 14 قسم کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں. انتہائی غریب خاندان، غریب خواتین، غریب بزرگ، بیوہ، یتیم، مزدور، معذور، غریب کسان، غریب طالب علم، غریب بیمار، اور حکومت کو غریب دوست بنانے کے لیے
یہ پروگرامز بھی ہیں، یہ اصلاحات بھی ہیں، اور اس پہ بہت ہی تیزی سے عمل درآمد ہوا ہے پچھلے دو سال میں. پروگرام کی تشکیل بھی ہوئی، اس سے متعلق انتظامی ڈھانچے بھی بنے، پروگراموں کی تشکیل ہوئی، ان کو پائلٹ ہو کے ان کو اپ سکیل کرنے کے انتظامات ہوئے، اور ساتھ ساتھ وہ ادارہ جاتی اصلاحات بھی پر بھی بڑے تیزی سے کام ہوا. ڈیجیٹل نظام کی بنیاد اور ڈیٹا انالیٹکس کے نظام کو لانے میں بھی بڑی تیزی سے ساتھ ساتھ کام ہوا، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو احساس سے مستفید ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں. پاکستان کے لوگوں کو احساس کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو کہ وہ اپنی خیرات، صدقات، زکوٰۃ جو ہے وہ احساس سے دینا پسند کریں. تو یہ ہمارا پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ کوشش ہے کہ ہر پاکستانی جس کو ضرورت ہو اس کے لیے احساس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہو، اور وہ اس سے مستفید بھی ہو سکیں، ان کے پاس انفارمیشن بھی ہو، جو انفارمیشن ہے وہ ایکسیسیبل ہو، جو سروس ہے ایکسیسیبل ہو، کمپلینٹس جو ہوں وہ بھی ہمارے پاس آئیں اور ان کا جلدی مداوع ہو. تو یہ